بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ بد نصیب تھی کہ جس کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ میں ابھی بہت چھوٹی سی تھی کہ ابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کے بارے میں جو سنا تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر ظالم نکلی۔ پہلے میرا اسکول چھڑوا دیا کیونکہ وہ خود آرام پسند تھی۔ میرا بھائی ابھی چھوٹا تھا، اس کو بھی ابا کے ساتھ زمینوں پر بھیج دیتی۔ جب بھی میرے لیے کوئی رشتہ آتا اور ان کو ہمارے دگرگو حالات کا علم ہوتا تو کہتے کہ 2 کپڑوں میں کون لڑکی بیاہ کر لے جاتا ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ رشتہ خراب کرنے میں میری سوتیلی ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ رشتہ لانے والوں کے سامنے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھیں۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میری رشتہ کہیں ہو اور وہ لوگ مجھ کو بیاہ کر لے جائیں۔ ان کی اس چال سے ابا اور بھائی دونوں بہت پریشان رہنے لگے۔ گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ اس روز بھائی میلے میں گیا ہوا تھا کہ وہاں اس کا ٹکراؤ میرے سابقہ منگیتر شارق سے ہو گیا۔ شارق کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھ کر کہا، دیکھو شارق، وہ تمہارا سالہ جا رہا ہے۔ اس پر میرے بھائی کو غصہ آ گیا۔ اس نے شارق کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، جب تم نے خود رشتے سے انکار کیا، تم لوگوں نے خود منگنی توڑ کر رشتہ ختم کیا، تو اب تمہارے دوستوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھ کو تمہارا سالہ کہیں؟ یہ لفظ اب میرے لیے گالی ہے۔ تم نے صرف اس وجہ سے میری بہن سے شادی سے انکار کیا کہ جہیز چور لے گئے تھے اور تم لوگوں کو جہیز چاہیے تھا۔ تم کس قدر لالچی ہو۔ اس پر شارق بولا، ہم خوب سمجھتے ہیں تم لوگ جہیز دینے سے بچنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے بہانہ کیا تھا کہ جہیز چور لے گئے ہیں۔ تم جھوٹی عزت بنائے رکھنے کو ایسی باتیں پھیلاتے ہو۔ تمہاری بہن میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی تو اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی عرفان غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس نے شارق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے، لیکن کوئی ان دونوں کو چھڑوانے کو آگے نہیں بڑھا۔ ایک بار شارق کا داؤ چل گیا۔ اس نے اینٹ اٹھا کر میرے بھائی کے سر پر دے ماری، جس سے عرفان زخمی ہو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور میں رونے لگی۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ مرہم پٹی کروا کر بھائی کو گھر لے آئے۔ کچھ دن وہ چارپائی پر پڑا رہا اور رفتہ رفتہ ٹھیک ہوا۔ اس واقعے کے بعد عرفان کا دل شارق کے لیے غصے سے بھرا رہتا تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان رہتا تھا کہ چور میرا جہیز چرا کر لے گئے تھے، جس کے سبب منگنی ٹوٹی اور میرے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ بھائی اور ابا نے محنت مشقت کر کے بڑی مشکلوں سے یہ جہیز بنایا تھا۔ جانے وہ کون گھر کا بھیدی تھا جس نے لنکا ڈھائی اور اس کی مقبری پر کوئی چور بن کر آیا اور ہماری خوشیاں لوٹ کر لے گیا۔ عرفان اب ہر وقت ابا سے کہتا کہ میں دن رات محنت کروں گا اور جہیز دوبارہ سے بناؤں گا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں کہتی، بھائی جی، تم ہرگز میری فکر میں پریشان نہ رہا کرو، میں ایسے ہی جی لوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، میں تمہارا یہ مان پورا کروں گا، پہلے سے بھی اچھا جہیز بناؤں گا۔ کیا ہوا جو تم مجھ سے 3 سال بڑی ہو؟ مجھے چھوٹا بھائی نہ سمجھو، میری ہمت بہت بڑی ہے، میں خود کو فروخت کر کے بھی تمہارا جہیز بنا دوں گا تاکہ تمہاری شادی اچھے گھر ہو سکے۔ سوتیلی ماں دراصل مجھ کو اتنا پریشان رکھتی تھی کہ میں گھر میں باولی سی پھرا کرتی۔ صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک وہ مجھ پر حکم چلاتی اور 1 منٹ کو بھی بیٹھنے نہ دیتی۔ ایک دن اماں کے دل میں خیال آیا کہ انڈے کھانے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مجھ سے کہا کہ مجھے انڈے ابال کر کھانے ہیں، برابر کے گھر سے جا کر انڈے لے آ۔ اگر اس کے پاس موجود نہ ہوں تو کسی اور گھر سے لے آنا۔
جہاں مرغیاں ہوں، لیکن لانا ضرور، اور انڈے لائے بغیر گھر میں داخل مت ہونا۔ میں انڈے لینے گھر سے نکلی تو گاؤں کا ایک بدمعاش میرے پیچھے لگ گیا۔ یہ گاؤں کا بدمعاش ترین آدمی تھا، جس کو تھانے دار کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہ گاؤں کی ہر لڑکی پر میلی نظر رکھتا تھا۔ ادھر کم وقت انڈے تھے کہ کسی گھر سے نہیں مل رہے تھے، ادھر بندو بدمعاش پیچھا کر رہا تھا۔ جب میں گاؤں کے آخری گھر میں گھسنے لگی تو خیال آیا کہ اب تو بندو نے میرا پیچھا ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے تھے۔ میں 2 انڈے پلو میں ڈال کر جلدی سے اس آخری گھر سے نکلی۔ خبر نہ تھی کہ بندو دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی، اس نے دوڑ کر مجھ کو پکڑ لیا۔ تھانے دار کا وہ رشتہ دار تھا، بھلا اس کو کس کا خوف تھا؟ قریب ہی اس کا ڈیرا تھا، وہ مجھ کو ڈیرے پر لے آیا۔ اس نے میرا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ ڈیرے پر میں نے شور مچایا تو میرا بھائی، جو قریب ہی زمیندار کے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، دوڑ کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا۔ اس نے وار کر کے بندو کو شدید زخمی کر ڈالا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ بھائی عرفان کو عمر قید ہو گئی اور میرا باپ اس دکھ کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی اور ادھر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھانے کا بڑا موقع ہاتھ آ گیا۔ اب کون تھا جو مجھ کو اس کے ستم گر ہاتھوں سے بچاتا؟ گاؤں میں بن قصور بدنام ہو گئی تھی، اور اس بدنامی میں میری سوتیلی ماں کا ہی ہاتھ تھا، جو طرح طرح کے قصے میرے بارے میں گھڑ کر گاؤں والوں کو سناتی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے کہ ایک دن تندور پر روٹیاں لگاتے ہوئے مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے گھڑے سے پانی نکال کر پیا، اتنے میں ساری روٹیاں جل گئیں۔ اماں کو روٹی جلنے کی بو آئی، وہ دوڑی آئی۔ جب دیکھا کہ 3 روٹیاں ایک ساتھ جل گئی ہیں تو اس نے بڑی لکڑی اٹھا کر مجھ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بولی، کیا یہ آٹا تیرے خصم کے گھر سے آتا ہے جو تو نے بے دردی سے ساری روٹیاں جلا دی ہیں؟ جا دفع ہو جا اور نہر میں جا کر ڈوب مر۔ تو ہی غلط تھی جو بندو نے تجھ کو اٹھایا، ورنہ کون ایسے کسی کی بیٹی کو کھینچ کر ڈیرے پر لے جاتا ہے؟ تیرے کارن میرا سہاگ اور تیرا بھائی جان سے چلے گئے۔ اب نکل میرے گھر سے اور لوٹ کر ہرگز ادھر مت آنا۔ جب میں گھر سے نکلی، کڑکڑاتی دھوپ کا وقت اور ہو کا عالم تھا۔ جانور بھی زبانیں نکالے گرمی سے پناہ مانگتے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا۔ ماں نے قریب آ کر مجھ کو باہر گلی میں دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تو میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ کئی بار دروازہ کا دھکا دے دے کر ہلایا، مگر سوتیلی ماں ان کا غصہ عروج پر تھا۔ تبھی اس دن میرے دل کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میں نے بابل کے گھر کی طرف سے پیٹ کر لی، کیونکہ اس 4 دیواری کے اندر سوتیلی ماں ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی، اور مجھ سے پیار کرنے والے اس پناہ گاہ سے دور جا چکے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے آڑی ترچھی اور لمبی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ پسینے میں نہا جانے کی وجہ سے دھوپ کا احساس کم ہو گیا تھا۔ کچھ ہوا لگی تو گرمی میں راحت ملنے لگی۔ درخت کے ساتھ ساتھ چلتی ایسی جگہ آ گئی جہاں سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں منحوس ہوں۔ واقعی میری وجہ سے باپ اور بھائی گئے اور میں در بدر ہوئی۔ گاؤں میں کسی رشتہ دار کا در کھٹکھٹاتی، جبکہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو بندو اٹھا لے گیا اپنے ڈیرے پر۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس وجہ سے عرفان نے عمر قید پائی۔ اسی سبب کسی نے اپنا درد مجھ پر نہ کھولنا تھا۔ جانتی تھی سب رشتہ داروں کو، سو میں نے یہ سب سوچ کر نہر میں چھلانگ لگاتی۔ گاؤں کے محکمہ جنگلات کے آفیسر کا بیٹا
جو امتحان کی تیاری کر رہا تھا، ان دنوں شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی رہائش گاہ نہر کے قریب تھی۔ اس کا نام انس تھا اور نہر کنارے آ نکلنا اس کا مشغلہ تھا۔ آج بھی دوپہر کو اسے جانے کی آس سوجی جو گھر سے نکل کر نہر کی طرف آیا۔ جس سحر کا وقت نہ تھا، شاید قدرت نے مجھ کو بچانا تھا، جو بھری دوپہر میں نہر کی طرف جانے کا خیال اس کے دل میں ڈال دیا۔ گرمی کی دوپہر میں تو ہر سو ہو کا عالم ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ پہلی نظر میں وہ سمجھا کہ شاید مجھ کو تیرنا آتا ہوگا، ورنہ ایسے کون اتنی بڑی نہر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ کو تیرنا نہیں آتا۔ مجھ کو ڈبکیاں لگاتے دیکھ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا، مجھ کو مرنے سے بچا لیا۔ اگر انس اچھا تیراک نہ ہوتا تو میرا ڈوب مر جانا یقینی تھا، کیونکہ تیرنا تو دور کی بات، میں تو پانی سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ کسی طرح مجھے کنارے تک لایا۔ اتنے میں اس کا ڈرائیور بھی آ گیا۔ ان دونوں نے پہلے میرے پیٹ سے پانی نکالا، پھر مجھ کو اسپتال لے آئے۔ اس وقت میں بے ہوش تھی۔ اپنے گھر لا کر مجھ سے احوال پوچھا۔ میں نے صاف صاف سوتیلی ماں کے ہاتھوں جو مجھ پر بیتی تھی ان کو بتا دیا۔ انس کے ماں شہر میں اور اس کے والد نوکروں کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے اس کی ماں کو بلوا لیا۔ اس آنٹی نے دل کے کانوں سے میری روداد سنی۔ جب میں احوال بتا رہی تھی، ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کی گونج گاؤں میں بھی سنا دی، مگر میرا کوئی وارث بننے کو تیار نہ ہوا۔ 1 سال تک انس کی امی کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے پرکھ لیا کہ میں ایک اچھی فطرت کی لڑکی ہوں۔ میں نے اس عرصے میں آنٹی کو بہت آرام بھی دیا تھا۔ میری خدمت گزاری نے ان کا دل جیت لیا۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے مجھ کو بہو بنانے کا ارادہ کر لیا اور انس نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ یوں مجھ بے سہارا لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھرانے کی بہو بنا کر وہ خوشیاں دیں جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے نصیب میں ایک بڑے گھر کی بہو بننا اور راج کرنا لکھا تھا۔ سچ ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو سکون کی صبح بھی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی کا سورج میرے نصیب کے اندھیرے ہی سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری زندگی منور ہو گئی۔ میرے تو نصیب اچھے تھے جو انس میری زندگی میں فرشتہ بن کر آ گیا، ورنہ تو ساری زندگی پچھتاتے گزرتی اور میں حرام موت بھی مرتی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔